أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام لا دليل أنجح من العلم لا دلیل انجح من العلم لائے نافیہ لائے نفی جنس جو جنس کی نفی کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ اب جس پہ یہ آ رہا ہے اس میں جنس کی ہر طرح سے نفی لا دلیل کوئی دلیل ہے ہی نہیں کوئی دلیل نہیں ہر قسم کی دلیل جس کو آپ دلیل کہہ سکتے ہیں اس دلیل کی نفی کرتی مولانا متقیہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں کیسی دلیل انجحو نجحا وہ کامیاب ہوا ناجح وہ کامیاب ہونے والا انجح اشرف سب سے زیادہ نے بتایا تھا افضل سب سے زیادہ صاحب فضیلت اس میں تفضیل جیسے انجح سب سے زیادہ کامیاب یہ اب کامیابی اس کے مقابلے کہیں ہو ہی نہیں سکتی کامیابی اگر ہے تو صرف یہیں پہ اس کے علاوہ کامیابی کی سب کہیں نہیں سمجھ رہے آپ لا دلیل انجح من العلم علم سے زیادہ کامیابی دینے والی کوئی بھی دلیل نہیں ہے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کے لیے بہترین دلیل کا نام علم مولانا متقیہ کا قول کتنا اہم اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر کوئی انسان مولانا متقیان کے اقوال کے اوپر عمل کرنا چاہے اور سمجھنا چاہے تو اس کو یہ قول بھی زندگی کی فائد کرتا ہے لہذا اگر فقط اس قول کے اوپر بھی آپ عمل کرنا چاہیں تو کہیں تک آپ کامیاب ہو سکتے ہیں پروردگار ہمیں مولانا متقیان کے قول کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی اس منزل کے اوپر باب طہارت میں اور ہم نے اپنی خدمت میں وضو کی گفتگو مکمل کر لی اور وضو کے بعد اب گفتگو شروع ہو رہی وَأَمَّا الْغُسْلُ فَفِيهِ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ غسل کی دو قسمیں ہیں یا غسل واجب ہوگا یا غسل مندوب مستحب غسل والواجب ستۃ اغسال واجب 6 غسل ہوتے ہیں 6 قسم کتنی ہوتی ہیں واجب غسل ہوتی ہیں واجب جو ہے وہ 6 طرح کے ہوتے ہیں غسل جنابہ 1 غسل الحیض والحیض والاستحاضہ اور استحاضہ التي تثقب الكرسف وہ جو کرسف کو روئی کو پوری طریقے سے بھر دے تفصیل انشاءاللہ آئے گی والنفاس چوتھا غسل غسل نفاس ومس الاموات من الناس لوگوں کی موت مردوں کا مس کرنے سے یہ غسل واجب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کتنے ہو گئے جناب علی 5 غسل جنابت 1 حیض 2 استحاضہ 3 نفاس 4 مس اموات 5 قبل تغسیلہم و بعد بردہم مگر فرق یہ ہے کہ جب بھی آپ مس کریں گے میت کو انسانوں کی میت کو وہ تغسیل سے پہلے غسل سے پہلے مس کریں گے تو و بعد بردہم ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر گرم گرم مردہ بھی ہے آپ نے چھو لیا ہے تو اس سے آپ غسل مس میت واجب نہیں وغسل الاموات نمبر 6 غسل اموات میت کا غسل یہ بھی واجب غسل وبیان ذلک فی 5 فصول اب چونکہ یہاں پہ 6 غسل ہیں ہم اس لیے 5 فصلیں میں ان تمام چیزوں کا بیان کریں الاول یعنی الفصل الاول پہلی فصل فی الجنابہ جنابت سے متعلق ہے والنظر فی السبب والحکم والغسل جب ہم جنابت کے حوالے سے گفتگو کریں گے نظر کریں گے تو 3 طرح سے گفتگو ہوگی پہلی گفتگو بھی سبب سے متعلق الاول فی الجنابہ پہلی فصل جو جنابت سے متعلق ہے والنظر فی السبب والحکم والغسل اس میں 3 طرح سے گفتگو کریں پہلا
سبب جنابت کیا ہو سکتا ہے، اس کے متعلق تفصیل سے بات ہوگی. والحکم، حکم جنابت کیا ہوگا وہ تفصیل سے بیان کریں گے. والغسل، اور بعد میں غسل کی کیفیت کیا ہے وہ بیان کریں گے. اما سبب الجنابت، پہلی منزل سبب جنابت کی. فامران، جنابت دو امر کی بنیاد پہ تعریف ہوتی ہے. جنابت کے سبب دو ہوتے ہیں، دو طریقوں جنابت تعریف ہوتی ہے. الاول، اس منزل کے الانزال، انزال، نزول منی. انزال باب افعال کا صیغہ ہے، باب افعال سے انزال. اذا علم، اگر کوئی جان لے کہ ان الخارج منی، کہ جو خارج ہوئی ہے اس سے وہ منی ہے. فإن حصل ما يشتبه به، وہ تو جنابت ہو گئی. فإن حصل، اگر کوئی حاصل ہو جائے، ما ایک ایسی چیز نکلے، یشتبہ به جس میں اشتباہ ہو انسان، یہ منی ہے یا منی نہیں ہے، کچھ اور ہے. وکان دافقا، مگر اس شرط کے ساتھ جو نکلنے والی ہے وہ اچھل کے نکل رہی ہے نا، یہ اس میں اچھل نہ پایا جائے. یقارنہ الشہوہ، جب وہ نکلے تو انسان شہوت کے ساتھ نکل رہی ہو، شہوت سے ملی ہوئی ہے. وکان دافقا، ایک تو وہ دفق کے ساتھ میں اچھل کے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یقارنہ الشہوہ، وہ ملی ہوئی ہو. یقارن الشہوہ یعنی یقارنہ وہ ما، فإن حصل ما والا جو ہے جو نکلی ہے وہ شہوت کے ساتھ نکل رہی ہو، اچھل کے نکلے، شہوت کے ساتھ نکلے. وہ فتور الجسد، اور اس کا جسم جو ہے انسان، جسد جو ہے انسان کا کمزور پڑ جائے، سست ہو جائے اس کے نکلنے کے بعد، اسے منی کہتے ہیں. وجب الغسل، تو فوراً غسل واجب ہے. بات واضح ہو رہی ہے. ولو کان مریضا، اب فرق ہے کوئی انسان مریض ہے، کفت الشہوہ، شہوت کافی ہے، جو نکل رہی ہے اور شہوت کے ساتھ نکل رہی ہے تو منی ہے. وہ فطور الجسد، دوسری بات یہ اس کے نکلنے کے بعد جسم سست پڑ رہا ہو. فی وجوب الغسل، غسل کے وجوب کے لیے ایک مریض کے لیے دو شرطیں کافی ہیں. جو نکلنے والی ہے وہ شہوت کے ساتھ نکلے، اس کے نکلنے کے بعد جسم کمزور سست پڑ رہا ہو، کافی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَلَوْ تَجَرَّدَ عَنِ الشَّهْوَةِ وَالدِّفْقِ، اب اگر کوئی نکلنے والی طرح نکلے گی اس میں نہ شہوت پائی جاتی ہے نہ دفق، نہ اچھل کے نکل رہا ہے. مع اشتباہ، جبکہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ منی ہو، شبہ ہے مگر نہ اس میں شہوت ہے نہ اس میں دفق، نہ اچھل کے نکل رہی ہے. لم یجب، غسل واجب نہیں، وہ اسے منی نہیں ہے. وَإِنْ وَجَدَ عَلَى ثَوْبِهِ، اب اگر کوئی صبح کو اٹھ رہا ہے کہ دن میں اٹھ رہا ہے، اس کو اپنے ثوب پہ، اپنے کپڑوں پہ کچھ پایا جاتا ہے، او جسد ہی، یہ جسد کے اوپر منی پائی جاتی ہے، وہ اٹھا، اس نے دیکھا اس کے کپڑوں منی لگی ہوئی، اس کے جسم پہ لگی ہوئی ہے، واجب الغسل، ہو سکتا ہے سوتے میں پتہ چل پایا. اذا لم یشرکہ فی الثوب غیرہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ثوب میں کوئی دوسرا شریک نہ ہوتا ہو، اس کے کپڑوں کوئی اور نہ پہنتا ہو. آپ سو کے اٹھے، کچھ بھی نہیں، آپ دھیان ہی نہیں دیا، آپ اٹھ کے پڑھنے کے لیے آپ نے دیکھو وہ کپڑے آپ بھی پہنتے، کوئی اور ہی پہنتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا غسل واجب نہیں، وہ اشتباہ ہے. لیکن اگر فرض آپ اپنے کپڑے اپنی خود ہی پہنتے کہ دوسروں اپنے کپڑے نہیں دیا، یا آپ دوسروں کپڑے نہیں پہنتے، ٹھیک ہے نا. اگر ایسی منزل ہے کہ آپ شریک نہیں ہے کہ تو اس میں غسل واجب ہو جائے. شریک ہے تو نہیں. پہلی منزل کیا تھی جنابت کی؟ انزال والجماع. دوسری جنابت کی منزل ہے جماع، مجامعت کرنا، اپنی اہلیہ کے ساتھ میں مباشرت کرنا. فَإِن جَامَعَ امْرَأَةٌ، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرے، فی قبولها، اس کے قبول میں، وَإِلْتَقَى الْخَطَنَانِ، اس طرح سے دونوں ختنگاہیں مل جائیں، وجب الغسل، غسل واجب، جنابت طاری ہو جاتی ہے. فقط التقاء ختنتین سبب جنابت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر مجامعت کر رہا ہے
تو انزال بھی ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْمَوْتُ أَمِيتًا، استغفر اللہ، اگر کوئی اس بندے پہ بھی ہو کہ جس کے ساتھ وطی کر رہا ہے وہ مردار ہی کیوں نہ، اگر کوئی موتوعہ جو ہے جس کے ساتھ وطی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ مجامعت کی جا رہی ہے، اگر وہ مردہ بھی ہے، میتا بھی ہے، لیکن التقاء ختنان ہو رہا ہے، تو زندے کے اوپر فوراً غسل جنابت۔ مسائل دیکھ رہے ہیں، مسائل جب آپ دیکھیں گے سنیں گے اس طرح کی، کہیں کہیں آپ کو حیا آئے گی، کہیں آپ کو خود عجیب سے محسوس ہوگا، مگر مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ آپ ایک آنے والے وقت کے ایک ذمہ دار فرد ہیں، آپ کو ان مسائل کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ کو خود بھی پتا ہو، اور اگر کسی انسان کو نہیں معلوم ہے وہ دریافت کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو بالضبط بتا سکیں، اس کو سمجھا سکیں۔ ایک انسان کی ہدایت پوری کائنات کی ہدایت ہے، ایسی ہدایت نہیں ہے، اس لیے تو دیکھنا پڑتا ہے۔ لا حیا فی الدین، دین میں کوئی حیا نہیں، آپس میں بیٹھ کے ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دین کی باتیں ہوتی تو آپ مجھے شرم آئے گی، مجھے آپ شرم آئے گی، یہ کیا مطلب شرم کا؟ شرم جب وہاں نہیں تو یہاں شرم کیوں ہے جہاں شرم نہیں ہونی چاہیے؟ تو ان کانت الموت امیتا، اگرچہ موتوا جس کا وطی کی گئی ہے، موتوا اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، وہ میتا ہی کیوں، مردار ہی کیوں، التقاء ختنتین ہوا، جنابت تاری ہو غسل۔ وَإِن جَامَعَ فِي الدُّبُرِ، اب اگر کوئی مجامع دبر میں کر رہا ہے، اس راستے جس کو اللہ نے نہیں رکھا، وَلَمْ يُنزِلْ، واو حالیہ ہے، وَلَمْ يُنزِلْ، اور اس حالت میں کہ انزال نہ ہوا ہو، فقط اس نے دخول دبر میں کیا، مجامع دبر میں کی ہے اور انزال نہیں ہوا، وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى الْأَصَحِّ، بربنائے قول اصح کے تب بھی غسل واجب ہو جائے، کیوں کہ جنابت اس کو بتا رہی ہے، یعنی مطلقاً دخول جنابت کا ساتھ۔ وَلَوْ وَطَعَ غُلَامًا، اب اگر کوئی کسی لڑکے کے ساتھ استغفر اللہ وطی کرے، فَأَوْقَبَهُ، اس طرح سے کرے کہ مکمل وطی ہو جائے، وَلَمْ يُنزِلْ، دخول مکمل ہو جائے اور انزال نہ ہو، منی نہ خارج ہو، قال المرتضی رحمہ اللہ، تو سید مرتضی رحمہ اللہ، سید رضی کے بڑے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ فرماتے ہیں یجب الغسل، غسل واجب ہو جاتا ہے، معولا علی الاجماع المرکب، اس بنیاد اس تعویل کے ساتھ کہ اس پہ اجماع مرکب موجود ہے، اس پہ علماء کا اجماع ہے، وہ تفصیل اپنی جگہ پر سامنے آئے گی۔ اجماع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا اجماع بسیط ہوتا ہے یا اجماع مرکب ہوتا ہے، تو اجماع مرکب کی تفصیل نہ جاتے ہوئے کرنا اپنی جگہ پر، اجماع مرکب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کریں وَلَمْ يُثْبِتْ، اب یہ فرما رہے ہیں موقع لی، وَلَمْ يُثْبِتْ، حالانکہ یہ ثابت نہیں، اجماع مرکب ہی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِوَطْءِ بَهِيمَةٍ إِذَا لَمْ يُنزِلْ، اور یاد رکھیں غسل واجب نہیں ہوگا، استغفر اللہ، اگر کوئی کسی جانور کے ساتھ وطی کرے، اذا لم ينزل، اگر انزال نہیں، یعنی اگر کوئی کسی جانور کے ساتھ میں وطی کر رہا ہے اور انزال نہیں ہوتا تو گویا اس کے اوپر جنابت طاری ہے ان کے نزدیک۔ یہ دماغ بلکہ میں بار بار کہتا ہوں ان مسائل کے دماغ کہ آپ موجودہ مجتہدین کی توضیح المسائل کو پڑھتے رہیں، تفریح فرق کو مکمل کریں۔ الغسل، غسل یجب علی الکافر، کافر کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، عند حصول سبب، جب سبب غسل حاصل ہو جائے۔ سبب غسل کیا ہے؟ دو سامنے ہوئے، نمبر ایک انزال، نمبر دو جماع، یہ دونوں کافر نے کیا، غسل اس کے اوپر بھی واجب ہو گیا، لیکن لا یصح منہ، لیکن اس سے غسل صحیح نہیں ہوگا، فی حال کفر، اس کے کفر کے حالت میں، کیوں؟ اس میں غسل جب بھی کرے نیت ضروری ہے، غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتن، تو جب وہ اللہ کے نزدیک ہے تو قربت کس کی؟ تو فی حال کفر ہی، اس کے کفر کے حال میں، کفر جو ہے وہ مانع عمل عبادی ہے، کسی بھی عبادت کے عمل کو کفر کے عالم میں آپ انجام نہیں دے سکتے، لیکن ہر عبادی عمل جو ہے پہلی منزل کے اوپر قصد قربت کا محتاج ہے، اور قربت حالت کفر میں نہیں ہو سکتی۔
دوسری منزل وہ خود نجس بھی تو ہے. نجاحات جب بیان پڑھیں تو سامنے آئے گا نجات کافی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن لا یسع منہ فی حال کفر ہی، کفر کے عالم میں وہ صحیح نہیں ہے. فاذا اسلم، اب وہ کافر اسلام قبول کر لے، وجب علیہ، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے غسل کرے، یسع منہ تو صحیح بھی. ولو اغتسل، کوئی غسل کرے، ثم ارتد، پھر وہ مرتد بن جائے، جیسے وسیم رضی معلوم تو مرتد ہو گیا اپنے دین سے، ثم عاد، پھر اسلام قبول کر لے واپس آ رہا ہے، لم یبطل غسل، تو اس کا غسل باطل نہیں ہوگا. کفر سے ارتداد سے غسل باطل جب تک کہ وہ دوبارہ طاری نہ ہو جائے. تو اما الحکم بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم آل بیتہ الطاہرین.